अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ रशीद बलोच और इस वक्त आप दुनू टीवी देख रहे हैं। आज दो तीन मौज़ूआत हैं, उस पर बात कर लेते हैं। एक तो ये कि महमूद खान आचरी साहब की नवाज शरीफ से मुलाकात हुई है और कुछ लोग मज़ीद मकरान से पीपल पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। इसके अलावा पीपल पार्टी ने ऐलान किया है कि वो वर्कर कन्वेंशन करेंगे तुर्बत में। उसमें मुमकिन तौर पर आसिफ अली जरदारी शरीक हो जाएंगे। और इसके अलावा जो है बलोच यकजहती कमेटी की जानिब से आज तीसरा दिन है कोयटा में उनका एहतजाजी मुजाहरा भी हुआ है। आज सेमिनार हुआ है, उस पर भी बात कर लेते हैं। आखिर में एक अहम ख़बर कि इलेक्शन से मुताल्लिक होंगे या नहीं होंगे, उसमें अपडेट हैं। कुछ खबर, एक ब्रेकिंग ख़बर है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अच्छा जी, पहले तो सबसे पहले जो कोयटा में एहतजाजी मार्च है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तीसरा दिन है आज बलोच यकजहती कमेटी के ज़ेर एहतमाम जो लॉन्ग मार्च तुर्बत से होता हुआ, तुर्बत से निकल के मुख्तलिफ़ शहरों से होता हुआ कोयटा पहुंचा था। कल उन्होंने एहतजाजी मुजाहरा किया। आज उन्होंने एक सेमिनार मुनक्किद किया। सेमिनार में आजी लश्करी रहसानी, अली अहमद कोर्ट, बाकी सोशल सिविल सोसाइटी के लोग, वकला बरदरी और सियासी शख्सियात ने जो शमूलियत इख्तियार बार बार शमूलियत कहता हूँ, उन्होंने शिरकत की और अपने ख़यालात जो भी थे उनका उन्होंने इज़हार किए। बुनियादी तौर पर देखें, अभी ये जो एहतजाजी जो लॉन्ग मार्च है वो तो एक आपको पता है कि CTD के हवाले से ही तुर्बत से शुरू हुआ था। उसमें बार बार हमने बात की, हफ़्ता हो गया हमें, हफ्ते से ज़्यादा हो गया, बल्कि हम रोज़ाना की बुनियाद पे इस पर बात कर रहे हैं। तो अब एहतजाजी रैली ने निकलना है कोलू की तरफ। अब वो ज़र कोलू का रास्ता बोलान, बोलान से डाडर, सिब्बी, फिर उसके बाद उधर से जो कोलू का रास्ता निकलता है, तो यही रास्ता मुझे समझ आ रही है कि यहीं से वो चले जाएंगे। और कोलू में भी वो ज़ाहिर है कि जिस तरह के दूसरे इलाकों में उन्होंने रैलियाँ निकाली हैं, तो कोलू में भी एक रैली होगा। और साथ में उनका ये भी ऐलान है, एक फ़ैसला है कि जो लोग लापता हुए हैं उनके कवायफ जमा किए जाएंगे। जिस तरह के बाकी शहरों में जहाँ जहाँ रैलियाँ हुई हैं और जहाँ जहाँ लॉन्ग मार्च पहुँचा है, वहाँ पे कैंप लगाया गया है। फिर कैंपों में लापता अफराद के कवायफ जमा करवाए गए हैं। और कोलू में भी यही होगा। तो कोलू के बाद फिर वो इस्लामाबाद की तरफ अपना जो रवानगी है वो फिर इस्लामाबाद की तरफ होगी उनकी। आज के सेमिनार में सारे दस्त अगर कहा जाए, वकला बरदरी में अली अहमद कुट साहब बड़ा नाम है उनका पाकिस्तान के वकला बरदरी में। और इसके अलावा जो है आजी लश्करी रहसानी साहब जो ज़ाहिर के एक शख्सियत हैं, वो उमूमी तौर पर और अक्सर जो है मिसिंग पर्सन के इवेंट में हमें नज़र आते हैं। आज वो भी नज़र आए उस कैम्प में। इसके अलावा सिविल सोसाइटी के और बाकी सियासी जमातों के और PTM वग़ैरह इनके भी लोग उधर शामिल जाके शरीक हुए। तो ज़रा कि जो ख़यालात थे उनके, उन्होंने अपने ख़यालात का इजहार किया। और तमाम बातों की एक ही निचोड़ थी कि जो लापता अफराद का मसला है, इसको किसी न किसी तरीके से हल होना चाहिए और लोगों को इस तरह लापता नहीं होना चाहिए। सरदस्त जो है, जो ज़रा अगर निचोड़ निकाला जाए पूरे सेमिनार का, तो उसमें ये कहा जा रहा है। और ये सिर्फ मेरे ख़्याल में सेमिनार का नहीं, बल्कि बलूचिस्तान के अवाम का भी यही मुतालबा है, बल्कि पाकिस्तान के अवाम का भी यही मुतालबा है। और मेरे ख़्याल में कोई ऐसा शहरी नहीं होगा सिवाय चंद एक के कि वो ये समझें कि जी लोगों को लापता होना ये जो है जायज़ है या ठीक है। चंद एक के, चंद एक को सबको पता है वो कौन है ना, वो हैं। बाकी तो ज़ाहिर पब्लिक और वगैरह जो है वो कोई भी सियासी जमात आप उठा के देखें, बिलावल हो, मरीम नवाज़ हो, PTI वाले हों, बाकी बलूचिस्तान की सियासी जमातें, कोई किसी पार्टी के सरबराह लीडरशिप के मुंह से आपने ज़बान से कभी ये नहीं सुना होगा
کہ جو لاپتہ افراد کا مسئلہ ہے یا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہاں اس طرح چلتا لینا چاہیے۔ تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ مجموعی طور پر عوام جو ہے اور سیاسی جماعتیں لاپتہ افراد کے حوالے سے ایک پیج پر ہیں کہ لاپتہ افراد بازیاب ہوں اور لوگ لاپتہ نہ ہوں، آئندہ سے لاپتہ نہ ہوں۔ بنیادی طور پر یہ جو بلوچ یکجہتی کمیٹی کا جو سیمینار تھا یا احتجاجی ریلی ہے یا مارچ ہے، ان کا بھی یہی مطالبہ یہی ہے۔ باقی اس میں ظاہر ہے کہ ایڈ ہوئے ہیں، لیکن مطالبہ تمام باقی مطالبات لاپتہ لوگوں کے بازیابی کے مطالبے سے جڑے ہوئے ہیں۔ ظاہر ہے کہ لوگ لاپتہ نہیں ہوں گے تو پھر سی ٹی ڈی کا جو طریقہ کار ہے ماورائے آئین لوگوں کا قتل مبینہ طور پر، وہ بھی ظاہر ہے پھر رکے گا نا۔ ایک ہی ہے نا، بنیادی جو مسئلہ ہے وہ لاپتہ افراد کا ہے۔ تو اچھا جی، دوسرے سیگمنٹ میں آنا چاہیے، اس میں ہے کہ محمود خان اچکزئی صاحب نے لاہور میں میاں نواز شریف صاحب سے ملاقات کی ہے، اور ملاقات میں ظاہر ہے کہ سردست جو موضوع بحث رہا ہے وہ بلوچستان کی سیاست ہے، اور بلوچستان میں نون لیگ اور پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کی جو ایک اتحاد پی ڈی ایم سے پہلے 2013 سے شروع ہوئی تھی ایک اتحاد، تو اسی اتحاد کو برقرار رکھتے ہوئے میاں نواز شریف صاحب نے محمود خان اچکزئی صاحب سے کو ایک پیغام بھیجا تھا ملاقات کی۔ تو مشر صاحب چلے گئے، محمود خان اچکزئی صاحب سے ملاقات کی۔ ملاقات ظاہر ہے کہ بلوچستان کے حالیہ جو عام انتخابات موضوع ہوئے کہ عام انتخابات میں دونوں جماعتوں نے کہاں ایک دوسرے کو سپورٹ دے سکتے ہیں، مدد دے سکتی ہے ایک جماعت دوسرے جماعت کو، یہ صورتحال رہی ہے۔ لیکن میں آپ کو یہ یاد دہانی کرا دوں کہ میاں نواز شریف صاحب جب کوئٹہ آئے تھے تب بھی نون لیگ کی طرف سے مشر کو محمود خان اچکزئی صاحب کو ملاقات کی دعوت دی گئی تھی، لیکن کوئٹہ میں محمود خان اچکزئی صاحب نے ملاقات نہیں کی نواز شریف صاحب سے۔ اس میں یہ کہا گیا ان کی پارٹی کی جانب سے کہ جی وہ کہیں گئے ہیں یا بزی ہیں، مصروفیات زیادہ ہیں اس وجہ سے۔ لیکن ہم نے آپ کو اس ٹائم ویلاگ میں بتایا تھا کہ خان صاحب میاں صاحب سے تھوڑے بہت ناراض لگتے ہیں، تو اس کی وہ ناراض نہیں گلہ مند ہے۔ اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ پشتونخوا ملی عوامی پارٹی نے جلسے کیے، اور اس جلسوں میں محمود خان اچکزئی صاحب نے پی ڈی ایم کی حکومت کو، گزری ہوئی حکومت کو رگڑ کے رکھ دیا۔ شدید انہوں نے تنقید کی پی ڈی ایم کی حکومت پہ۔ ظاہر ہے کہ پی ڈی ایم کی حکومت کی جب آپ بات کرتے ہیں تو اس میں پیپل پارٹی بھی شامل ہے، اور اس میں نون لیگ مطلب لیڈنگ پوزیشن پہ تھی، اور مولانا صاحب بھی ظاہر ہے کہ پی ڈی ایم کے ایک اہم پلر سمجھے جاتے رہے ہیں۔ تو پی ڈی ایم پہ تنقید کا مطلب تمام سیاسی جماعتوں پہ انہوں نے تنقید کی، اور انہوں نے ایک زبردست بات کہی محمود خان اچکزئی صاحب نے۔ انہوں نے کہا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ 35 سال سے اسٹیبلشمنٹ کے آنکھوں کے تارے ہیں یا میں آنکھوں کا تارا ہوں، ایسی سیاست پر لعنت، ایسا ہی بولا تھا۔ تو وہ کس کو کہہ رہے تھے؟ وہ تو میاں شہباز شریف صاحب کو کہہ رہے تھے نا۔ میاں شہباز شریف نے کہا کہ میں 35 سالوں سے اسٹیبلشمنٹ کے آنکھوں کا تارا ہوں۔ تو اس کے بعد یہ ملاقات ہوئی ہے۔ ممکن ہے کہ وہ جو گلہ شونی ہے وہ خان صاحب نے بڑے میاں صاحب کے سامنے کی ہوگی، اور ساتھ میں پھر میاں صاحب نے بھی اپنے گلے دیے ہوں گے، یا جو گلے ہیں ان کو ختم کرنے کی، یا ان کا گلوں کا کوئی ہرجانہ ہوتا ہے، چلے اگر ہرجانہ ہے تو وہ بھی شاید ادا کرنے کی انہوں نے حامی بھر لی ہوگی۔ تو ساتھ میں ہی آپ دیکھیں نا، یہ ہوا سیاسی ایکٹیویٹی۔ دوسری طرف پیپل پارٹی نون لیگ کے اگینسٹ، پیپل پارٹی نے ایسا لگتا ہے کہ مکران کو جو ہے وہ اپنا محور بنا دیا ہوا ہے، سیاست کا بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، ماحول بنا رہے ہیں۔ زرداری صاحب کہتے ہیں نا کہ میں ماحول بناتا ہوں، تو ابھی مکران جو ہے وہ ماحول بننے جا رہا ہے پیپل پارٹی کے لیے۔ یعقوب بیزنجو صاحب شاید آج نہیں تو کل وہ پیپل پارٹی میں شامل ہوں گے، اور ساتھ میں اڑتی یہ خبر ہے
کہ جی پیپل پارٹی شاید 18 دسمبر کو یعنی 2-3 دن 4 دن 5 دن ہوں گے شاید، ابھی یہ مجھے پتہ نہیں جنوری یا دسمبر، زیادہ تر یہ ہے کہ دسمبر ہی ہے، وہ تربت میں اپنا ورکر کنونشن کرے گی پیپل پارٹی، اور اس میں اطلاع یہی ہے، اڑتی اطلاع ہے کہ آصف علی زرداری صاحب جو ہے وہ بھی تربت جائیں گے، اپنے ورکرز کنونشن میں شریک ہوں گے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ مکران کو پیپل پارٹی نے کس طرح فتح کرنے کا سوچا ہوا ہے، یا کتنا سنجیدہ ہے فتح کرنے میں، آپ اس سے اندازہ لگا لیں۔ دیکھیں اس وقت سیاسی اگر جماعتوں کی بات کریں، 2 سیاسی سانڈ ہیں، ایک نون لیگ ہے، ایک پیپل پارٹی ہے، تیسری وجود میں آئی تھی لیکن جلدی ختم ہو گئی، اس کی عمر کم ہو گئی، پیپل پارٹی کی اور پی ٹی آئی کی بات کر رہا ہوں۔ یہ جو سانڈ لڑتے ہیں نا بیچ میں، پھر گھاس بھی رگڑے میں آ جاتی ہے، چونٹیاں بھی رگڑے میں آ جاتی ہیں، زمین بھی رگڑے میں آ جاتا ہے، سب کچھ آ جاتا ہے۔ ابھی پیپل پارٹی کو نون لیگ کے بعد دوبارہ شاید ایسا کوئی موقع ملا ہے یا اشارہ ملا ہے کہ انہوں نے دوبارہ بلوچستان کی طرف رخ کر لیا ہے، اور بلوچستان اسپیشلی پھر مکران۔ ابھی اس میں مجھے نہیں، میں اپنا اینالائز تو کر سکتا ہوں۔ دیکھیں اس وقت میرا جو خیال ہے کہ مکران جو ہے، یا بلوچی میں اس کو مکران کہتے ہیں، مکران نہیں ہوتا لیکن چونکہ اردو میں مکران بولتے ہیں، مکران میں وہ ایک قوم پرستی کا گڑھ مانا جا رہا ہے مکران کو۔ آج بھی اگر یہ ریلی کوئٹہ پہنچی ہے تو اس کا بنیاد مکران ہے اور تربت ہے۔ تو وہاں پہ جو قوم پرستی کی سیاست ہے، اس کو کلین واش کرنے کے لیے پیپل پارٹی میدان میں اتری ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ بھٹو مرحوم کے دور میں بہت سارے ہمارے لوگ مکران کے لوگ پیپل پارٹی میں شامل ہوئے تھے، وہ بھی بی ایس او سے گئے تھے، گو کے بعد میں انہوں نے کوئی ایسی مکران میں اپنا چھاپ چھوڑنے میں وہ کامیاب نہیں ہوئے، سیاسی چھاپ یا سیاسی اثر رسوخ بڑھانے میں تو کامیاب نہیں ہوئے، لیکن انہوں نے اپنی شناخت پیپل پارٹی سے جوڑ دی ہے۔ کچھ اب تک حیات ہیں، کچھ شاید ابھی اس دنیا میں نہیں ہیں۔ تو اس ٹائم بھی مکران ہی محور تھا پیپل پارٹی کا سیاست میں لانے کے لیے مکران کے لوگوں کو۔ تو آج دوبارہ وہ پیریڈ شروع ہوا ہے۔ تو اس سے اگر تھوڑا اینالائز کروں، ٹائم تھوڑا زیادہ جائے گا، لیکن یہ ہے کہ تھوڑا سا اینالائز کر کے پھر آگے جاتے ہیں۔ اس میں دراصل جو رگڑا پڑے گا یا جو نقصان ہوگا وہ ہمارے قوم پرست جماعتوں کو ہوگا۔ دیکھیں پورے رکشان بیلٹ ہم جائیں گے، آپ چلے جائیں، سوائے پچھلی بار خاران سے ثنا بلوچ صاحب نے کامیابی حاصل کی اور نوشکی سے بابو رحیم صاحب نے، دونوں کا تعلق بی ایم پی سے تھا، اور دونوں جو ہے ایک قوم پرست جماعت سے تھے۔ ادروائز آپ دیکھیں ہمیشہ رکشان، آپ کا ساراوان، آپ کا نصیر آباد کا پورا بیلٹ اور آدھا جالوان، یہ ہمیشہ جو ہے جالوان پھر بھی کسی حد تک قوم پرست جماعتوں کے ہاتھوں میں رہا ہے اور اب بھی کافی حد تک ہے، لیکن آپ کا جو رکشان ہے، نصیر آباد ہے، یہ جو آپ کا کولو ایجنسی ہے، ڈیرہ بوٹی سے لے کے بارکان تک، ادھر آپ کو بلوچ قوم پرستی کی سیاست کرنے والوں کے آثار اگر ملتے ہیں تو بڑے لمیٹڈ مقدار میں ملتے ہیں۔ وجود تو ہوگا ہر علاقوں میں، ہر پارٹی کا ہوتا ہے، لیکن جو گڑھ مانا جا رہا تھا سب سے پہلے مکران اور اس کے بعد جالوان، ابھی پیپل پارٹی، جمعیت اور نون لیگ،
तीनों जगहों को, तीनों ये जो एरियाज़ हैं आपके, मतलब दो एरियाज़, मतलब जालवान और मकरान को, उसको घेरने और फतह करने के लिए बड़ा संजीदा हैं तीनों जमातें। जमीयत की भी ख्वाहिश है कम से कम रक्षान और जालवान से वो कौम परस्तों को धकेल दे, अपने लिए स्पेस बना ले। और पीपल पार्टी ने अभी जो शुरू किया है वो तो उसका भी जो टारगेट है वो मकरान है। तो इससे नुकसान आने के कौम परस्त जमातों का होना है। और कौम परस्त जमातें, आपको पता है कि जो पार्लिमानी कौम परस्ती की सियासत करते हैं वो एक बीएमपी है, एक नेशन पार्टी है। तो नुकसान इन दोनों ने उठाना है, नुकसान। और ये सांड जब अंदर घुस गए ना, फिर इनको फिर दोबारा धकेलना, वापस निकालना सियासत से इनको, फिर जो है मुश्किल, इनके लिए बड़ा मुश्किल होगा। और साथ में ज़ाहिर है कि इकट्ठे नहीं हो सकते नेशनल पार्टी और बीएमपी आपस में। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कभी कोई अलायंस की तरफ जाएं या इत्तेहाद की तरफ जाएं। तो नहीं जाएंगे, कभी नहीं जाएंगे। ना 2018 में गए थे, ना 2013 में गए थे, ना 2024 को ये जाएंगे, ना कोई फ्यूचर में ऐसा कोई आसार ऐसे नज़र आते हैं कि ये दोनों जमातें अपनी बका, अपनी सियासत बचाने के लिए इकट्ठे हों, नहीं होंगे। लेकिन ये तारीख़ बताती है हमें, जब भी कौम परस्त जमातों ने इत्तेहाद की है तो बाकी जमातों को उन्होंने वाट वाश कर दी है, ये किया है। लेकिन जब ये तकसीम हुए हैं तो तीसरी जमातें उन्हें जो है फिर फ़ायदा उठाया है। अभी इस तकसीम में पीपल पार्टी की कोशिश है कि वो मकरान को अपनी लपेट में ले ले, और साथ में जो है जालवान में जमीयत की कोशिश है कि वो लपेट में ले, और रक्षान में भी जमीयत और नून लीग और पीपल पार्टी मिल के जो है वहाँ पे अपना सब कुछ फतह करना चाहते हैं वो। तो ये नुकसान ज़ाहिर है कि पार्लिमानी सियासी जमातों का होगा, है और रहेगा। और जब तक इकट्ठे ना, मेरा ख्याल ऐसा है, गो कि मेरे बहुत सारे दोस्त ऐसे हों जो नेशनल पार्टी से उनका ताल्लुक़ हो या बीएमपी से उनका ताल्लुक़ हो, उनका मुझे जवाब ये हो कि पीपल पार्टी नून लीग या बाकी जो जमातें हैं मकरान में इतने वो मजबूत नहीं हैं, वो इतने बड़े थ्रेट नहीं बन सकते, वो इतनी बड़ी रुकावट नहीं बन सकते। लेकिन मुमकिन है उनके इस बात पे टम्परेरी, आर्जी तौर पर उनका जवाब ठीक हो, और जब मैं सवाल उठा रहा हूँ। लेकिन लॉन्ग टर्म की जो बात होगी ना, उसके लिए फिर ख़तरे की घंटी मौजूद रहेगी। वैसे भी बाप का दौर आप देख लें, मकरान से MPAs मोस्टली जो है बाप से थे। दोबारा अगर वही चीज़ पलट के पीपल पार्टी में क्यों नहीं आ सकती है? आ तो सकती है। और ये हमारा मतलब बयानिया या हमारा जो जलसों में हमारा जोशीले बयानात कि जी हम तो अक्सरियत में हैं, हमें हरवाया जाता है वगैरह, ये बात कोई मानने को तैयार नहीं होगा। वो आपकी इस बात को मजाक में उड़ाते हैं, भले आप संजीदा बात कर रहे हो, लेकिन आगे से आपको मजाक ही मिलेगा। उसकी वजह यह है कि मैं नहीं कहता, ये 2018 के इलेक्शन का रिकॉर्ड कहता है कि जितने आपके MPAs MNAs जो 5 साल हुकूमतों में रहे, इक़्तिदार में रहे, उनको हकीकत में कितने वोट पड़ी हैं, हकीकत में वो कितने कामयाब हुए हैं, वो तो मेरे ख़्याल में मकरान से लेकर आवारान तक और सबको, बच्चे को पता है कि ये लोग किस तरह आके फिर उन्होंने इक़्तिदार हासिल कर ली है। अगर पीपल पार्टी को एक, क्योंकि ये जो बाप वगैरह थे ये तो पार्टियां नहीं थी ना, ये कुछ इधर उधर सरों को जोड़ के जो एक पार्टी बनाई गई थी ना। लेकिन पीपल पार्टी तो एक मुनज़्ज़म पार्टी है। अगर बाप की तरह पीपल पार्टी को या जमीयत को इस तरह का मौका मिला 5 साल के लिए, और इस दफ़ा नहीं अगली बार मिले, तीसरी बार मिले, फिर देखें इन गाँव पर 2 जमातें हैं, BMP और नेशन पार्टी, इनको फिर मुश्किलात इसलिए भी फेस करना पड़ेंगे कि आगे एक मुनज़्ज़म, ताकतवर और फाइनेंशियली मजबूत पार्टियों से उनका मुकाबला रहेगा।
اور ادارے کی پارٹیاں ہیں، پیپل پارٹی نو ڈاؤٹ پارٹی ہے، مضبوط پارٹی ہے، اس کے ورکرز ہیں ان کا، وہ اگر ایک بار اگر اس کو اس طرح گھسنے کا موقع ملا پھر وہ الیکٹیبل کے اس میں نہیں رہے گا، آسرے پہ نہیں رہے گا کہ ادھر الیکٹیبل آئیں گے۔ ابھی تو ان کی مجبوری ہے نا کہ ادھر سے الیکٹیبلز آئیں ادھر سے، تاکہ ہم خود اپنے پاؤں جما سکیں۔ جب ان کے پیر جم گئے ہیں پھر ان کو اکاڑنا جو ہے نیشنل پارٹی اور بی ایم پی کے بس کی بات نہیں ہوگی۔ فی الحال تو دونوں جماعتیں نیشنل پارٹی اور بی ایم پی ایک دوسرے کو سے ملنے کو تیار نہیں ہے، بیٹھنے کو تیار نہیں ہے، لیکن اگر یہ سلسلہ ایسے جاری رہا تو پھر ان سانڈوں کو واپس دھکیل کے اور نکیل ڈالنا نہ ڈاکٹر مالک بلوچ صاحب کی بس کی بات ہوگی، نہ سردار اختر جان مینگل کے بس کی بات ہوگی۔ آتے ہیں جی تیسرے سیگمنٹ پہ۔ آج ایک چیز میں کئی دنوں سے میں ایسا سوچ رہا تھا کہ یہ بات میں شیئر کروں یا نہیں کروں، آج میں آپ کو تھوڑا سا شیئر کر لیتا ہوں کہ یار الیکشن اب جو آثار نظر آ رہے ہیں نا الیکشن کے، پہلے ایسا لگ رہا تھا کہ الیکشن ہوں گے، شروع میں لگ رہا تھا نہیں ہوں گے، بیچ میں پھر لگ رہا تھا ہوں گے، ابھی الیکشن کے جو آثار ہیں وہ تھوڑے سے آثار دھیمے بالکل مدھم ہو رہے ہیں، پہلے تھوڑے سے روشن تھے، نہیں مدھم ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر 8 فروری کو عام انتخابات نہیں ہوئے، اگر اس کے بھی 50% چانسز ہیں نا، ہونے نہ ہونے کے بھی 50% چانسز ہیں اور نہ ہونے کے بھی 50% چانسز ہیں۔ تو اگر نہیں ہوئے تو مجھے ایسے لگ رہا ہے، اور ایک اڑتی خبر بھی میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ مرکز سے لے کر چاروں صوبوں تک جو نگراں سیٹ اپ ہے یہ بھی تبدیل ہو سکتا ہے۔ بلوچستان کا ہو سکتا ہے، اس کا شروعات جو ہے وہ بلوچستان سے ہوگی، اس کے بعد پنجاب سے ہوگا، اس کے بعد کے پی کے سے، آخر میں سندھ میں۔ تو یہ پورے سیٹ اپ جو ہے وہ بدل سکتی ہے اگر نہیں ہوئے الیکشن۔ اور آپ کو پتہ ہے، ناظرین کو پتہ ہے کہ یہ ابھی الیکشن کے جو معاملات ہیں، آثار ہیں، وہ 50% سے بھی کم ہو گئے ہیں، 50 اور 60% ہے، یعنی 40 اور 60% ہے۔ ہونے کے 40% چانسز ابھی نظر آ رہے ہیں اور نہ ہونے کے 60%۔ تو پھر یہ پورا اگر یہ سیٹ اپ نیا ابھی جو سیٹ اپ ہے نگراں سیٹ اپ، اگر یہ بدل گیا، نیا سیٹ اپ آیا، تو پھر اس کے لیے آپ کو کم سے کم 2 سال تو پھر انتظار کرنا پڑے گا عام انتخابات کے لیے۔ اور ابھی سیاسی جماعتیں ابھی کیا کریں گے، ان کا کیا لاعمل ہوگا، وہ تو سیاسی جماعتیں ہی جانیں۔ لیکن آج جو آر او سے متعلق لاہور ہائی کورٹ نے جو ججمنٹ دی ہے اس سے بھی آپ کو اندازہ لگانا چاہیے۔ اس میں باپ پارٹی جیسا پارٹی کہہ رہا ہے کہ جی یہ جو ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کی پٹیشن پہ لاہور کی کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے، یہ باپ والے کہہ رہے ہیں کہ جی اس سے جو ہے الیکشن ملتوی ہونے یا مزید جو ہے ڈیلے ہونے کے چانسز زیادہ ہیں، یہ باپ والے کہہ رہے ہیں۔ یہ کوئی نیشنل پارٹی پی کے میں بی ایم پی یا پیپل پارٹی نہیں کہہ رہی ہے، یہ باپ والے کہہ رہے ہیں۔ تو اس سے بھی آپ تھوڑا سا آپ کو اشارہ مل جاتا ہے کہ الیکشن شاید نہ ہو۔ اور دوسری طرف ایک اور جو اس سے پہلے فیصلہ آیا تھا کہ ابھی آر اوز وغیرہ جو ہے وہ ڈی سیز ہوں گے، پہلے عدلیہ ہوا کرتا تھا نا، علاقے کا سیشن کورٹ ہو گیا یا اس سے لوئر کورٹ، اس سے اپر کورٹ، اس کے بعد ڈی سیز کو جو ہے آر اوز بنایا گیا۔ ایک نوٹیفیکیشن ہوا تھا، میرے نظر سے گزری تھی، تو وہ بھی ہوا تھا۔ تو اگر ڈی سیز آر اوز ہوں گے تو پھر ہر ڈی سی کا اپنے علاقے میں اپنی بھی کچھ وہ ہوتے ہیں، کیا کہتے ہیں، ترجیحات ہوتی ہیں نا، اور کچھ جو ہے سمپتیز ہوتی ہے پارٹیوں کی طرف سے، کچھ لوگ باقاعدہ پارٹیوں سے بہت زیادہ سمپتی رکھتے ہیں، تو اس میں بھی ظاہر آپ کو تھوڑا سا ایسا الیکشن کے نہ ہونے کے آثار آپ کو نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ اگر الیکشن ہو بھی جاتے تو بھی آپ کو اس طرح آپ جو سمجھ رہے ہیں کہ اس طرح الیکشن ہوں گے، اس طرح کے پھر نتائج شاید نہ آتے ہوں۔ اس لیے میں دوبارہ دہراؤں گا کہ
اور یہ آپ کا پیپل پارٹی جو ہے یہ پھر اتنا سنجیدہ کیوں ہے بلوچستان میں، اور وہ بھی مکران کو انہوں نے فی الحال، اور اس کے آگے ادھر ادھر ظاہر ہے کہ مکران آ گیا تو پھر تو کچھ جالوان سے بھی آ سکتا ہے، اور رخشان سے بھی آ سکتے ہیں، نصیر آباد سے بھی آ سکتے ہیں۔ تو اس وقت جو کی پوزیشن ہے پیپل پارٹی کی وہ تھوڑی سی کمزور نظر آ رہی ہے، تو اس کو مضبوط بنانے کے لیے زرداری صاحب بذات خود جو ہے وہ نگرانی کر رہے ہیں۔ تو کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔